بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان حکومتوں کے ساتھ حضرات اس طرح رکھنا ہوگا جس طرح امریکہ کے مطابق افغان حلوہ کرتا ہے۔ ہم اپنی حکمت عملی کے ساتھ حکومت کے پاس تو بڑے وسائل ہوتے ہیں، طاقت ہوتی ہے، فوج بھی ہے، پولیس بھی ہے، مطلب کیا کیا طاقت کا سرمایہ سب ان کے پاس ہوتا ہے۔ ہمارے پاس سب مخالف ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہمارا عزم مضبوط رہا اور ہمارے درمیان وحدت رہی، کوئی مائی کالار مدرسے کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے نہیں سکتے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے لے کر امریکہ تک کے خواب بکھر جائیں گے اور کبھی چھوڑنے قابل نہیں۔ اس عزم کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے اکابرین نے بہت محنت کی ہے، معمولی بات نہیں ہے، اور ہم نے بڑے وضاحت کے ساتھ سے بات کی۔ میں تو ذاتی طور پر طالب علم ہوں، میں تو علم کی تقسیم کا قائل ہی ہوں، یہ اصلی علوم اور یہ قدیم علوم اور یہ دینی علوم اور یہ جدید، یہ اس کا میں قائل ہی ہوں۔ علم ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے لکڑی بنانے کا فن عطا کیا تھا، وَاسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے لوہے زرہ بنانے یہ فن دیا تھا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ صنعت الموسیقى۔ سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی قبول دیے تھے، آسمان میں بھی، ہواؤں میں بھی، سمندر کے اندر حکومت تھی، ہوا کو حکم کرتے تھے، راکو افضل بجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ریاضی کا حساب کتاب کا فن دیا ہے، وجعلنا على خزائن الارض اني عليم عليم۔ یہ قرآن کریم، یہ قرآن علوم ہو گئے، اور ہم ان چیزوں کو کہتے ہیں یہ فنون ہیں اور یہ علوم ہیں اور یہ اصلی ہیں اور یہ قدیم ہے اور یہ جدید ہے نا؟ اس کو تقسیم کس نے کیا؟ تقسیم تو انہوں نے کیا۔ اور حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ جب مالٹا سے واپس آئے تو اپنے 3 یا 4 اس وقت کے قداور شخصیات کے ساتھ لے کر، اس میں ابو کلام آزاد بھی تھے، حکیم اجمل خان بھی تھے، شیخ محمد حسین احمد مدنی بھی تھے، چلے گئے اور اس تجویز کو لے کر گئے کہ بھئی یہ تقسیم انگریز نے پیدا کی ہے، آؤ تعلیم کو کرتے ہیں۔ جو پذیرائی نہیں ملی اسی علی گڑھ میں آپ نے جامعہ ملیہ کی بنیاد رکھی، وہی جامعہ ملیہ جو منتخب ہوگا آج دلی میں بہت بڑی یونیورسٹی ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے باقاعدہ نصاب تیار کیا، پورے ہندوستان میں تعارف کرایا۔
پاکستان بن گیا. حضرت مفتی اعظم مولانا مسلم مشفق صاحب رحمہ اللہ, حضرت والد گرامی, ان کی روایت کے مطابق کہ حضرت نے 3 سال یا 4 سال انتظار کیا, وہ یہ مشورہ دینا کہ نیا پاکستان بن گیا ہے, نئے علوم ہم خود نیا نظام ہو جائے. یہاں کی بیوروکریسی نے تب جا کر دارالعلوم بن گیا. آج 70 سال کے بعد ضرورت پیش آئی ہے جو ہمارے پاس آ کر کہتے ہیں کہ جی ذرا ان معاملات کو ٹھیک کرے, اس لیے کہ 9/11 کے بعد امریکہ نے اس کے لیے اربوں ڈالر مختص کیے, آج مختص کیے ہوئے ہیں, اور ان کا دباؤ ہمارے اوپر یہ ہے کہ جلدی سے مدرسے والی بات مان جائے تاکہ 400 ارب ڈالر یہ حساب ہم جلدی مدرسے والوں سے اپنی بات منوا لیں تاکہ FATF کے جو سوالات ہیں اس کے جوابات مل سکیں. جیسے ملک کی معیشت کا مدار مدرسے کی وجود پر ہے, بڑا گھر کر دیا ملک کی معیشت, ملک کو چلانے ہی نہیں آتا, تو ایک مدرسے کی خدمت ملک کو نہیں چلے گا. تو اعتماد ہے, اس اعتماد کو کیسے دور کیا جائے, اس میں احتیاط. ہمارے حضرات مذاکرات کر رہے ہیں, میں تو مذاکرات ہی کیا کر رہی ہوں, لیکن اب چونکہ وہاں پر ایک حوالے ہے بس ٹھیک ہے, ہم چاہ جا رہے ہیں, اعتماد تو کر دیں گے اپنے ساتھ. اس دور سے ہم گزر رہے ہیں, مشکل دور سے ہم گزر رہے ہیں, اور ہم اپنے بچوں کو, اپنے طلباء کو درسگاہوں میں ہمارے اساتذہ, ہمارے طلباء ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان حالات کا احساس پیدا نہ ہو. لیکن ہم چونکہ ہم تھوڑا سا میدان کے لوگ ہیں تو کبھی تھوڑا سا آپ کو بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ حالات ہیں, اور آپ پورے حاضر کے ساتھ علم کی طرف متوجہ ہونا اور خود اعتمادی کے ساتھ اور احساس برتری کے ساتھ کوئی معذرت خان انداز اختیار نہیں. ان کا علم بھی ہمیں معلوم ہے, ان کا تدبر بھی ہمیں معلوم ہے, ان کی تدبیر بھی ہمیں معلوم ہے. تصور کے مادے کا پتہ ہے, تحقیق کے مادے کا پتہ ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں سوچتے ہیں, اس سے انگریزی زبان نہیں آتی جاتی, بس اتنی سی بات ہے. لیکن معاملات کو سمجھنا, اس کا تجزیہ کرنا, اس کے اتحاد کو جانچنا, الحمدللہ ہم ان کی رہنمائی کرتے ہیں. ہم آج تک ان کی کسی رہنمائی کی محتاج نہیں. تو آپ اس احساس برتری کے ساتھ زندگی گزارے ہیں, ہم ایسے کمتر نہیں ہیں. مجھے ایک صاحب نے کہا کہ وہ انٹرویو میں اینکر نہیں کہ آپ کی پوری سیاست جو ہے وہ اس لیے ہے کہ اسلام آباد میں آ کر بنگلوں میں رہیں. میں نے کہا آپ بنگلے میں چھوڑے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ تو ہمیں ہر وقت ہمارا پیچھا کرتے ہیں. جو ہمارے پاس یہ بنگلے نہیں تھے اور ہم عوام میں جا کر بات کرتے تھے, پھر اس کے بعد ہم ایوانوں کی طرف آئے, پھر آپ نے ہمیں پارلیمنٹ کے اندر دیکھا, سنا, پھر آپ نے ہمیں کمیٹیوں کی اجلاسوں میں سنا, پھر آپ نے ہمیں پریس کانفرنسوں میں سنا, پھر آپ نے ہمیں انٹرویوز میں سنا. جو ہم عوام سے بات کرتے ہیں, اسمبلی کی بات, کمیٹی کے اندر بات, انٹرویوز میں ہماری بات, اس میں کوئی فرق کبھی آپ کو نظر آیا ہے؟ وہاں کچھ کہہ رہے ہوں, یہاں کچھ کہہ رہے ہیں, لیکن انداز میں فرق ہو سکتا ہے.
لیکن بنیادی جو موقف ہے یا گفتگو ہے اس میں میرے بات دیکھا کہہ رہے ہیں میں کا استعمال یہ ہے کہ بنگلہ جو ہے وہ ہمارے سیاست نظریے اور موقف پہ اثر انداز ہے. پھر میں نے کہا دیکھو بات سن، یہ جو بنگلے ہیں یہ ان لوگوں کے باپ دادا کی چاہیے. میں نے 4-5 بنگلوں میں سارے کو بنگلہ کرنا ہے. تمہارے باپ دادا کی جگہ تھوڑی ہے. اور آج بھی ہمارے اور آپ کے سامنے اگر رکاوٹ ہے تو پاکستان کی بیوروکریسی اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ سامنے سے ہٹ جائے پھر دیکھیں یہ لوگ کیسے اقتدار ہیں. ہمیں پتا ہے انہوں نے دھان سی کہا کہ ہماری تھوڑی سی طاقت ہے دنیا میں. بہت بڑا کمزور ہے. ہم نے اس کو رد دیا اور 10-10 لاکھ کے ہم نے 14-15 اجتماع کی. تو پھر ہم نے یہ بیان دے دیا کہ وہ دھرم کی اور 20 لاکھ اگر جمعیت علماء کا سلسلہ ہم کرتے ہیں 50 لاکھ کوئی اور پارٹی اتنے بڑے اجتماع کر کے دیتا ہے تو پبلک ہے تو ہم کر رہے ہیں لیکن گھٹیا ہے. اپنے رویے میں شائستگی لے آؤ، دلیل کی طرف آؤ. ہم آپ کا احترام کریں گے شائستگی کے ساتھ ہو سکتا ہے لیکن کردار نہیں رکھا جھوٹ کا کیا بے صرفہ بہتان کا کیا. لیکن الحمدللہ ہم نے ان کو پوری خوبصورتی کی طرف اور آج بھی کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ چاہیے بس اللہ کا رضا ہے. اپنے پر گمان مت کرو. ہم کچھ نہیں ہمارے کیا حیثیت ہے. میں انشاءاللہ مدارس سے پڑھتا ہوں اور یہ جتنے بھی ہم نے 1400 سال 1500 سال گزار دیے ہیں یہ کشمکش کا دور میں رہا ہے. آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو اپنی تاریخ میں نظر آئے گا کہ ملک کے ملک جل گئے، کتب خانوں کے کتب خانے جل گئے، تعلیم گاہیں جل گئی، ذخیرے علم کے ذخیرے جل گئے. قرآن کریم بھی محفوظ ہے اور کیا کچھ محفوظ ہے. اللہ ہے، اللہ ہی یہ سلسلے چلانے والا ہے. نہ انگریز کی خواہش کی مدرسہ بنے، نہ امریکہ کی خواہش کی مدرسہ رہے، اور اس کے باوجود ہے اور انشاءاللہ رہے گا. بس موقف کا ذرا مضبوطی ہونی چاہیے، ایسا مضبوط موقف کہ وہ سمجھے کہ یہ تو بالکل ہی ان پڑھ الفاظ سمجھتے ہیں. کس مخلوق سے واسطہ پڑھتے ہیں؟ ہم کچھ کہہ رہے ہیں تو یہ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں. اس طرح بن جائے تو بس خیر خیریت ہو جائے گی. کوئی جبر ہمارے اوپر مسلط نہیں ہو سکتا، نہ جبر مسلط کر سکتا ہے. ہم حکومت میں نہیں ہیں اور ناجائز حکمران کو غیر موثر کر دے منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے اور ہم بند لا کے کر رہے ہیں. کیا خیریت ہے؟ تو اللہ رب العزت جو فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. حکومت دینا اور حکومت دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن وہ تعز من تشاء وتذل من تشاء الگ سے ذکر کیا ہے. وہ الگ سے ذکر کیا ہے، یعنی حکومت کو دے دے گا لیکن یزید کو دے دے گا.
اور پھر عزت جب دے گا تو حسین کو دے دے گا. تو اقتدار اور کرسی یہ الگ چیز ہے، عزت الگ چیز ہے. اقتدار کا میدان اور ہے اور عزت دینے کا میدان اللہ تقسیم کیا دونوں اور دونوں عادت کے ساتھ دونوں کرتا ہے اور غیر کرتا ہے. اللہ رب العزت مدارس کی، علماء کی، طلباء کی اور ان گاڑیوں کی، پگڑیوں کی اور سمت کے مطابق زندگی کی تھوڑی سی علامت رہ گئی ہے. رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے علوم کی حفاظت فرمائے اور قیامت تک قرآن و سنت کی رہنمائی میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. خطائیں اور لغزشیں اللہ تعالیٰ